بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس مقام پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ غیر معمولی محبت اور ان کے گم ہونے پر اتنا اثر کہ اس مبارکت کی ساری مدت میں جو بعض روایات کی بنا پر 40 سال اور بعض کی بنا پر 80 سال بتلائی جاتی ہے، مسلسل روتے رہنا یہاں تک کہ بینائی جاتی رہی، بظاہر ان کے پیغمبرانہ شان کے شایان نہیں کہ اولاد سے اتنی محبت کرے، جبکہ قرآن کریم نے اولاد کو فتنہ قرار دے دیا ہے۔ ارشاد ہے، یعنی تمہارے مال اور اولاد فتنہ اور آزمائش ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی شان قرآن کریم نے یہ بتلائی ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو ایک خاص صفت کے ساتھ محسوس کر دیا ہے، وہ صفت ہے وار آخرت کی یاد۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان فرمائی ہے کہ ہم نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دی ہے اور صرف آخرت کی محبت سے ان کے قلوب کو معمور کر دیا۔ ان کے متح نظر کسی چیز کے لینے چھوڑنے میں صرف آخرت ہوتی ہے۔ اس مجموعے سے یہ اشکال قوی ہو کر سامنے آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کی محبت میں ایسا مشغول ہونا کس طرح صحیح ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظاہری میں اس اشکال کو ذکر کر کے حضرت مجد دالب ثانی کی ایک خاص تحقیق نقل فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلا شبہ دنیا اور متاع دنیا کی محبت مذموم ہے۔ قرآن حدیث کی نصوص بے شمار اس پر شاہد ہے، مگر دنیا میں جو چیزیں آخرت سے متعلق ہے ان کی محبت در حقیقت آخرت ہی کی محبت میں داخل ہے۔ یوسف علیہ السلام کی کمالات صرف حسن صورت ہی نہیں بلکہ پیغمبرانہ عفت اور حسن سیرت بھی ہے۔ اس مجموعہ کی وجہ سے ان کی محبت کسی دنیاوی سماع کی محبت نہ تھی بلکہ در حقیقت آخرت ہی کی محبت تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ یہ محبت اگرچہ در حقیقت دنیا کی محبت نہ تھی مگر بہرحال اس میں ایک حیثیت دنیاوی بھی تھی۔ اس وجہ سے یہ محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابتلاء اور امتحان کا ذریعہ بنی اور 40 سال کی مفارقت کا ناقابل برداشت صدمہ برداشت کرنا پڑا، اور اس واقعے کے اجزاء اول سے آخر تک اس پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے کچھ ایسی صورتیں بنتی چلی گئی کہ یہ صدمہ طویل سے طویل ہوتا چلا گیا، ورنہ واقعے کے شروع میں اتنی شدید محبت والے باپ سے یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ بیٹوں کی بات سن کر گھر میں بیٹھے رہتے، بلکہ موقع پر پہنچ کر تفتیش و تلاش کرتے تو اسی وقت پتہ چل جاتا، مگر اللہ ہی کی طرف سے ایسی صورتیں بن گئی کہ اس وقت یہ دھیان نہ آیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس سے روک دیا گیا کہ وہ اپنے حال کی اپنے والد کو خبر بھیجے، یہاں تک کہ مصر کے حکومت اقتدار ملنے کے بعد بھی انہوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں فرمایا، اور اس سے یہ بھی زیادہ صبر آزما واقعات تھے جو بار بار ان کے بھائیوں کے مصر جانے کے متعلق پیش آتے رہتے تھے۔ اس وقت بھی نہ بھائیوں پر اظہار فرمایا نہ والد کو خبر بھیجی، کوشش فرمائی بلکہ دوسرے بھائیوں کو بھی اپنے پاس ایک تدبیر کے ذریعے روک کر والد کے صدمے کو دوہرا کر دیا۔ یہ سب چیزیں یوسف علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر سے اس وقت تک ممکن نہیں تھی جب تک ان کو بذریعہ وحی اس سے نہ روک دیا گیا ہو۔ اس لیے قرطبی وغیرہ مفسرین نے یوسف علیہ السلام کے اس سارے عمل کو وحی خداوندی کی تلقین قرار دے دیا ہے۔ قرآن میں ارشاد میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے۔ واللہ سبحانہ تعالی صاحبزادے والد کے اس شدید غم اند وہ اس پر صبر جمیل کو دیکھ کر کہنے لگے کہ باخدا آپ تو یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ بیمار پڑ جائیں اور ہلاک ہونے والے میں داخل ہو جائیں۔ آخر ہر صدمہ اور غم کی کوئی انتہا ہوتی ہے، مرور ایام سے انسان اس کو بھول جاتا ہے، مگر آپ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس روز اول میں ہیں اور آپ کا غم اسی طرح تازہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں کی بات سن کر فرمایا،
یعنی میں تو اپنی فریاد اور رنج و غم کا اظہار تم سے یا کسی دوسرے سے نہیں کرتا بلکہ اللہ جل شانہ کی ذات سے کرتا ہوں، اسی لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ظاہر فرمایا کہ میرے یہ یاد کرنا خالی نہ جائے گا، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز جانتا ہوں جس کے تم کو خبر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ وہ پھر مجھے ان سب سے ملائیں گے، اور دونوں کی تلاش کا رخ مصر ہی کی طرف قرار دیا جو بنیامین کے حق میں تو معلوم ہو اور متعین تھا، مگر یوسف علیہ السلام کو مصر میں تلاش کرنے کی ظاہر حال کے اعتبار سے کوئی وجہ نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے مناسب اسباب جمع فرما دیتے ہیں، اس لیے اس مرتبہ تلاش و تفتیش کے لیے پھر صاحبزادوں کو مصر جانے کی ہدایت فرمائی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کو پہلی مرتبہ عزیز مصر کے اس معاملے سے کہ ان کی پونجی بھی ان کے سما میں واپس کر دی، اس طرف خیال ہو گیا کہ یہ عزیز کوئی بہت ہی شریف کریم ہے، شاید یوسف علیہ السلام ہی ہو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعہ یعقوب علیہ السلام سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت اور تکلیف اپنی جان یا اولاد یا مال کے بارے میں پیش آئے تو اس کا علاج صبر جمیل اور اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی ہونے سے کرے، اور یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی اقتداء کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان جس قدر گون پیتا ہے ان سب میں 2 گون زیادہ محبوب ہے، ایک مصیبت پر صبر اور دوسرا غصے کو پی جانا۔ اور حدیث میں باروایت حضرت ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد ہے، یعنی جو شخص اپنی مصیبت سب کے سامنے بیان کرتا پھرے اس نے صبر نہیں کیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس صبر پر شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا ہے، اور اس امت میں بھی جو شخص مصیبت پر صبر کرے گا اس کو ایسا ہی اجر ملے گا۔ جزاک اللہ۔